تو میں آپ کو ایک امکانی خطرے سے خبردار کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میں بتا دوں کہ چونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور ابھی کورونا نے دنیا کو ایک دم چینج کر دیا. چند مہینے پہلے تک، 7-8 مہینے پہلے تک کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ دنیا اس طرح جام ہو جائے گی. تھا کسی کے ذہن میں کہ دنیا ایک دم جام ہو جائے گی؟ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی. اگر کسی کے سامنے کوئی یہ بول دیتا کہ چند دن کے بعد پوری دنیا جام ہو جائے گی، لوگ اسے پاگل سمجھتے اور ایدی سینٹر میں داخل کر. ایسے ہی ہوتا نا، پاگل سمجھتے یا نہ سمجھتے؟ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، جہاز بند ہو جائیں گے، مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، امریکہ بند ہو جائے گا، چین بند ہو جائے گا، پاکستان بند ہو جائے گا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، سڑکیں خالی ہو جائیں گی. یہ کیا بول رہے ہیں؟ دماغ خراب ہے اس کا. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. تو میں ایک امکانی خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ حفاظتی تدابیر کر لیں اور یہ بات اپنے گھر والوں تک بھی پہنچا دیں. ضروری نہیں کہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ابھی ہو جائے، ہوگا کسی بھی وقت ہوگا، لیکن اس کا امکانی وقت یہ آنے والا جمعہ ہے. کیا کہا میں نے؟ امکانی وقت جو ہے یہ پرسوں ترسوں. آج کیا دن ہے؟ منگل، بدھ، جمعرات اور اس کے بعد جمعہ. ایک امکانی دن ہے، ایک خطرہ ہے جس سے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ حدیث میں اس خطرے سے خبردار کیا گیا. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور حفاظتی تدابیر بتائی ہے، تو ہمیں بیدار رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خطرہ سر پہ آ جائے اور ہم پریشان ہو جائے کہ کیا کریں. جیسے اب دنیا پریشان ہے کہ یار کرونا سے کیسے نمٹیں، کیا کریں. لاک ڈاؤن کرتے، بیماری اور بڑھ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں. کتنی تدابیر اختیار کر لی. تو عین وقت پہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا تو اس کا شکار ہو سکتا ہے، اس خطرے کا. تو میں آپ حضرات کو امکانی طور پر یہ میں پھر بتا دوں کہ میں یقینی بات نہیں بتا رہا کہ اسی جمعے کو وہ واقعہ ہوگا. امکان ہے، کیونکہ کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس جمعے کو وہ واقعہ ہو جائے جس کی اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ واقعہ نہ ہو جائے اور آپ اگلے دن مجھے پکڑ لیں، مولوی صاحب آپ نے ہمیں ڈرایا تھا. کہوں اب بھائی کچھ نہیں ہوا، ہم سارا دن خواہ ڈرتے رہے. تو آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، بیدار کرنا مقصود ہے. آپ کو ڈرانا مقصود نہیں، ہوشیار کرنا مقصود ہے. اور آپ کو ڈرانا تو ہے، ویسے بھی ڈرنا تو چاہیے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات سے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی حدیثیں ہیں علامات قیامت کے حوالے سے. یہاں میں 2 حدیثوں کی بات کروں گا اور ایک تیسری حدیث کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا. ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث ہے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس کے بعد گھر والوں کو بتائیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس جمعے کو، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے تدبیر اختیار نہیں کی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عن قریب آسمان سے ایک چیخ آئی گی، ایک آواز آئی رمضان کے مہینے میں. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک چیز نہیں بتائی. ایک تو یہ بتایا کہ مہینہ رمضان کا ہوگا، دوسری تاریخ بتا دی کہ کون سی تاریخ کو ہوگا، تیسری چیز نہیں بتائی سن، کس سن کو ہوگا، یہ نہیں بتایا. اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ بات یقینی طور پر نہیں کہہ رہا کہ بس پرسوں ہونا ہی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا دیں. فرمایا چیخ آئے گی آسمان سے. کیا آئے گی؟ صیحہ. اور ایک حدیث میں حدہ کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ یہ رمضان میں واقعہ ہوگا. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ چیخ کب ہوگی؟ رمضان کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں؟
تو آپ نے فرمایا کہ نہ، یہ اس وقت ہوگی جب رمضان کی 15ویں تاریخ اور جمعے کی رات ہو، رمضان کی 15ویں تاریخ اور کیا ہو، جمعے کا دن یا جمعے کی رات ہو۔ اب یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ عرب کے حساب سے 15 تاریخ جمعے کا دن پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں یکم رمضان بھی جمعے کو تھا، 15 بھی جمعے کو ہے اور 29 بھی جمعے کو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگی۔ اب سن کا نہیں بتایا، ہو سکتا ہے اس دفعہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ہوگی ضرور۔ اللہ کے نبی نے کہا تو بات سچی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ فرمایا جب رمضان کی 15ویں تاریخ ہو، اذا کان لیلۃ النصف من رمضان یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہو، تو آسمان سے ایک چیخ آئی۔ چیخ کتنی خطرناک ہوگی؟ فرمایا 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، 70,000 لوگ گونگے ہو جائیں گے، 70,000 عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ایک روایت کے مطابق۔ ایک روایت میں الفاظ بھی عورتوں کے، دوسری میں ہے۔ یہ 70,000 کا عدد مقصود نہیں، مراد یہ کہ بہت زیادہ کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی بے شمار ہزارہا انسانوں کی زبانیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ گونگی ہو جائیں گی، لوگ گونگے بہرے ہو جائیں گے، ہزارہا انسان بے ہوش ہو جائیں گے، ہزارہا انسان اندھے ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک چیخ ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کو خبردار کر دوں، معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان ان نقصانات سے، اس چیخ کے اثرات سے کیسے بچے گا؟ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے حفاظتی تدابیر بتا دی۔ فرمایا ہاں، جب ایسا ہو، یہ کب؟ اب یہاں پہ حضرت فیروز اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق، کہ رات کا آخری حصہ ہوگا حضرت فیروز کے روایت کے مطابق، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق مسلمان جب فجر کی نماز پڑھ لیں، گھروں کو چلے جائیں، تو فرمایا دروازے بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، روشندان بند کر دیں، حتیٰ کہ کوئی سوراخ گھر کے اندر نہ چھوڑیں۔ دروازے کے نیچے سوراخ ہو، دیوار میں سوراخ ہو، کھڑکی میں سوراخ ہو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ چادر اوڑھ لیں یا کوئی لحاف اوڑھ لیں، کانوں میں کوئی چیز دے دیں، روئی ٹھونس لیں۔ یہ چیخ شروع ہوگی، چیخ آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ فرمایا جیسے ہی چیخ سنائی دے تو سارے لوگ زمین پہ گر جائیں، سجدے میں اللہ کے حضور۔ اور اللہ کے نبی نے تسبیح بتائی ہے، وہ تسبیح سجدے میں پڑھنی شروع کر دیں، عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق، اور وہ ہے فرمائے سجدے میں گر جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ پڑھو پڑھو تاکہ یاد کر لو، یہ تسبیح پڑھنا شروع۔ اور حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ تکبیر و تحلیل کہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، یعنی اگر سجدے میں نہ ہو تو جب تک سجدے میں جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، سجدے میں پھر وہ تسبیح پڑھتے رہیں۔ تو یہ لوگ اس چیخ کے برے اثرات سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے حفاظتی تدبیر۔ آگے تو حدیث لمبی ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کو زندگی رہی تو پھر نبی علیہ السلام نے شوال کا بتایا، پھر ذوالقعدہ کا بتایا، پھر ذوالحجہ کا بتایا، پھر محرم کا بتایا،
ہر مہینے میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، لیکن یہ چونکہ پرسوں کی بات ہے، ترسوں کی بات ہے، تو میں نے آپ کو اس خطرے سے خبردار کرنا مناسب سمجھا، اور ہم بیدار رہیں اگر اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں یا اب یا آئندہ کبھی، تو ہم تیار رہیں، حفاظتی تدابیر کر لیں، اپنی خواتین کو بتا دیں، رشتہ داروں کو بتا دیں کہ بھئی اس طرح ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہے، پھر بتا دوں آپ کو کہ آپ اگلے دن پھر میرے پاس آئے کہ بھئی کہو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ حدیث ہے پیغمبر کی، پیغمبر نے سن نہیں بتایا، کبھی ہوگا، ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ہو، تو اگر ابھی یہ واقعہ ہو جائے تو ایسا آپ حضرات کر لینا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کے اثرات سے بچائے، آپ حضرات کو بھی بچائے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچائے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں حافظ حماد الحق جو میرے بھتیجے ہیں، قاری محمود الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور حافظ شاکر صاحب، اللہ تعالی ان کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔